حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ابتدا میں اسلام کے خلاف تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے والے وہ اہم سردار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت خالد بن ولید کا دل فتح مکہ کے بعد اسلام کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے 8ویں ہجری میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ثابت ہوا کیونکہ وہ ایک عظیم جنگجو تھے اور ان کی فوجی صلاحیتوں کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ جنگی فتوحات۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور کئی فتوحات حاصل کیں۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ موتا، جنگ یرموک اور دیگر اہم مارکوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ جنگ موتا یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید نے پہلی بار اسلام کے جھنڈے تلے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی شجاعت اور تدبر سے مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ان کے اس کارنامے پر رسول اللہ نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ جنگ یرموک۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یہ جنگ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن تھی۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف لڑی گئی اور حضرت خالد کی بہترین عسکری حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جنگوں میں گزارا، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود وہ شہید نہیں ہوئے۔ ان کی وفات فطری موت سے ہوئی اور وفات کے وقت وہ افسردہ تھے کہ ان کا جسم میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا تھا، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے کوئی بزدل مرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ان کی بہادری، دلیری اور اسلام کے لیے خدمات مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔